السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کل ایک فلم جس کا نام دا گوٹ لائف ہے پوری دنیا میں بہت مشہور ہو گئی ہے، بڑے اس کے چرچے ہیں، لیکن عرب دنیا میں اس فلم کو دکھائے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ جس واقعے کو بنیاد بنا کر انڈیا والوں نے یہ فلم بنائی ہے، اصل میں وہ واقعہ آدھا ہے، ادھورا ہے، اس کے منفی پہلو کو بتایا گیا، مثبت پہلو کو نہیں بتایا گیا۔ اور یہ فلم جو ہے آپ جانتے ہیں جیسے کہ دا گوٹ لائف یعنی کہ بکریوں والی زندگی، اس کو عربی میں حیات الماعز کہتے ہیں، کہ کس طرح انڈیا سے جو لوگ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو وہاں کے لوگ، وہاں کے کفیل کس طرح دھوکے سے ان لوگوں کو لے جا کر کے بھیڑ بکریوں کے ساتھ میں رکھ دیتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ میں ظلم کیا جاتا ہے، ستم کیا جاتا ہے۔ یہ پوری کہانی جو ہے اس فلم کے اندر دکھائی گئی ہے، لیکن اس کا صرف منفی پہلو یعنی کہ نیگیٹو پہلو دکھایا گیا ہے، پازیٹیو اور مثبت پہلو نہیں دکھایا گیا۔ یہ کہانی آدھی بتائی گئی ہے، آپ کو پوری کہانی نہیں بتائی گئی، پوری سچائی آپ کو بتائی نہیں گئی۔ یہ فلم تو آج بنی ہے، لیکن آج سے 3 سال 4 سال پہلے ایک سعودی عرب کے ایک شخص نے کسی چینل کو انٹرویو دیا تھا کہ عرب کا ایک مشرقی صوبہ ہے جس کا ایک شہر حفر الباطن، اس شہر سے جو قریب انٹرنیشنل ایئرپورٹ پڑتا ہے وہ دمام پڑتا ہے۔ تو یہ وہاں کا واقعہ ہے کہ انڈیا کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام نجیب تھا، یعنی نجیب اس کا نام تو ابھی ہے، پہلے اس کا نام کچھ اور تھا، غیر مسلم تھا۔ وہ اب اپنے کسی کام کے سلسلے میں یعنی کام کے لیے انڈیا سے سعودی عرب وہ آیا تھا کسی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا ایئرپورٹ پر، یعنی یہ 1991 کی بات ہے، اس وقت موبائل نہیں تھے، فون اتنا لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو کمیونیکیشن کے کوئی ذرائع موجود نہیں تھے۔ تو جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو اس کو لینے کے لیے اتفاق سے اس کی کمپنی کا کوئی فرد، اس کے کوئی یار دوست وہ نہیں پہنچ پائے۔ اب وہاں پر سمجھ لیجیے کہ اچانک یا بائی چانس ایک دوسرا کفیل پہنچا اور وہ اپنے کسی آدمی کو تلاش کر رہا تھا، اس کا آدمی اسے ملا نہیں، یہ شخص اس کو نجیب اس کو مل گیا۔ اب چونکہ اس کی زبان ہندی ہے، ان کی زبان عربی ہے، تو یہ عربی میں کہہ رہے ہیں، وہ ہندی میں کہہ رہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن نجیب کو یہ لگا کہ شاید یہ میرا کفیل ہے، مجھے لینے آ رہا ہے، اور اس کو لگا کہ شاید یہ میرا وہی آدمی ہے جس کو میں نے بلایا ہے۔ اب عربی نے جان بوجھ کے کیا، اللہ بہتر جانے، لیکن نجیب انجانے میں اس کے ہاتھ میں لگ گیا۔ جب وہ شخص نجیب کو لے کر کے اپنے بکریوں کے طبیلے میں، اپنے اونٹوں کے طبیلے میں اس کو لے گیا اور وہاں جا کر کے اس نے کام پہ لگا دیا۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہندی میں کہہ رہا ہے کہ میں یہاں بھیڑ بکریاں چرانے نہیں آیا، میں تو کمپنی کے کام کے سلسلے میں آیا ہوں، لیکن عربی کو ہندی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور اس کو جو ہے عربی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بہرحال وہ 5 سال تک اس کفیل کے ساتھ میں رہا، اور یہ سچا واقعہ ہے کہ ان 5 سالوں کے اندر اس کفیل نے، اس بدو نے، اس ظالم شخص نے اس پر بہت زیادہ ظلم کیا نجیب پر، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نجیب نے یہ سوچ لیا تھا کہ شاید میں مر جاؤں گا، اور اس کے گھر والوں نے بھی سوچ لیا تھا کہ نجیب ختم ہو گیا، کیونکہ 5 سال تک نجیب کی کوئی خیر نہیں، کوئی خبر نہیں، نہ ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ ہو رہا ہے، نہ پھر خط و خطوط کے ذریعے سے رابطہ ہو رہا ہے، اس بیچارے پر ظلم ہوتا جا رہا ہے، اس کو صحیح سے کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، پانی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اس 5 سال تک اس سے کام لیا گیا اور اس کو 1 روپیہ بھی دیا نہیں گیا۔ پھر اتفاق سے ایسا ہوتا ہے، میں جو سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن اس نے سوچا کہ آخر تو مجھے مرنا ہے، تو کیوں نہ میں کچھ ہمت کروں۔ اس نے ایک راڈ اٹھایا اور ہمت کر کے اپنے کفیل کے سر پہ دے مارا۔ جب کفیل کے سر پہ اس نے مارا، کفیل بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ نجیب وہاں سے بھاگتا ہوا صحراؤں میں گھومتا ہوا، آخر جو ہے وہ روڈ پر یعنی راستے پر پہنچا اور وہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ اب وہاں سے گزرنے والے جو لوگ تھے، ان میں سے کسی ایک نے دیکھا، اس پر رحم کیا، ترس کیا، اس کو اٹھایا اور لے جا کر کے کسی قصبے میں، کسی شہر میں لے جا کر کے اس نے ہسپتال میں بھرتی کر دیا۔ جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ بہت سخت بیمار ہے، اس کا علاج کیا، اور اس کے بعد میں علاج کرنے کے بعد پولیس کو انفارم کر دیا۔ پولیس آئی، پولیس نے اس کو کسٹڈی میں لیا، جیل میں ڈالا اور انکوائری کی گئی، تو پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے فلاں فلاں علاقے کا ہے اور فلاں فلاں جگہ کام کر رہا تھا، اور اس نے ایک اپنے کفیل کو سر پہ مارا ہے۔
اور جب کفیل کی انکوائری کی گئی تو پتہ چلا کہ جس کو سر پہ مارا تھا وہ کفیل بے ہوش نہیں ہوا تھا بلکہ وہ جان سے مر گیا۔ اب اس کے لڑکے کو بلایا گیا، اس کا لڑکا آیا اور اس کے لڑکے نے کہا کہ مجھے خون کے بدلے اس شخص سے ہر جانہ جرمانہ چاہیے، فدیہ چاہیے۔ اب فدیے کی رقم اتنی زیادہ طے ہوئی کہ وہ شخص بیچارہ جس کے پاس 1 ریال بھی نہیں ہے وہ ہزاروں لاکھوں ریال کہاں سے دے سکتا ہے؟ تو عدالت میں یہ فیصلہ مقرر ہوا کہ اگر آپ فدیہ نہیں دے سکتے تو آپ کو 5 سال کی قید جو ہے وہ گزارنی پڑے گی یا پھر آپ کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ شخص بیچارہ روتا رہا، بلکتا رہا، چلاتا رہا اور انصاف کی، عدل کی دہائی دیتا رہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے ڈیفینس میں کیا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے، میں نے 5 سال تک اس ظالم آدمی کے ظلم کو برداشت کیا میں نے، لیکن گورنمنٹ نے اس بات کو نہیں سنا اور اس کو 5 سال کے لیے قید کر دیا گیا۔ لیکن اس کا چرچا دھیرے دھیرے ہونے لگا، جیل میں ہوا، جیل کے باہر ہوا، اس کے بعد میں ہوتے اس پورے شہر کے اندر اور پھر باقی اگل بغل شہروں کے اندر بھی اس شخص کا چرچا ہونے لگا۔ اب اس زمانے میں دیکھو موبائل نہیں تھا، اس زمانے میں فیس بک نہیں تھا، انسٹاگرام نہیں تھا، ٹک ٹاک نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا کے ذرائع 1991 میں نہیں تھے کہ بھائی ہاں فٹافٹ جو ہے یہ فارورڈ کر دیا جائے اور لوگ جو ہے سمپتی کے طور پر سب جمع ہو جائیں، تو ایسا تو نہیں تھا۔ اب عرب کی عوام نے اس کے ساتھ میں ہمدردی کا جو ہے مظاہرہ کیا اور 1 2 4 اور پورا شہر جو ہے وہ امڑ پڑا اور ہر ایک لوگوں نے سب کے پاس جا کر کے اپیل کی کہ بھائی دیکھو فلاں شخص آیا تھا 5-6 سال سے ہمارے دیش کے اندر اور ایک ظالم آدمی کے ہاتھ میں لگ گیا تھا اور بیچارہ جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوتا رہا، آج جو ہے وہ مدد کا بہت زیادہ محتاج ہے، اس کے لیے فدیہ کی رقم اکٹھی کرنی ہے، کتنا کون دیتا دیجیے۔ تو ہر ایک نے اس کے اندر کنٹریبیوشن کیا، کسی نے 10 ریال، کسی نے 20 ریال، کسی نے 100 ریال اور ہوتے کچھ عرصوں کے اندر اچھی خاصی رقم جو ہے تیار ہو گئی اور حتیٰ کہ فدیے کی رقم بھی تیار ہو گئی۔ جب فدیے کی رقم تیار ہو گئی، اس دور میں 1-2 سال کا عرصہ بھی گزر چکا تھا، فدیے کی رقم تیار ہو گئی، عوام وہاں سے عدالت میں پہنچی اور عدالت میں جا کر کے وکیل سے اور وہاں کے منصف سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فدیے کی رقم اگر تیار ہو گئی ہے تو اس کفیل کے بیٹے کو بلایا جائے اور مقتول کا جو رشتہ دار ہے، جو بیٹا ہے اور جو قاتل ہے، ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا جائے اور سامنے رقم دے دی جائے تاکہ اس کی جان چھوٹے اور یہ اپنے گھر کو چلا جائے۔ تو اس کے بعد پھر مقتول کے بیٹے کو بلایا گیا، قاتل نجیب کو بھی بلایا گیا اور وہاں پر بلا کر کے اس نے جو فدیے کی رقم کا مطالبہ آج سے 2 سال پہلے کیا تھا وہ فدیے کی رقم اس کو دی گئی، اس نے لیا اور اس نے دیکھو اتنا 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس لڑکے کو بھی احساس ہوا کہ میرے والد نے صحیح میں واقعی میں اس شخص کے ساتھ میں برا برتاؤ کیا، ظلم کیا تھا کہ 5 سال تک اس سے محنت لیتے رہے، اس سے کام لیتے رہے، اس کے گھر والوں سے ملنے نہیں دیا اور اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے اور میرے باپ کی وجہ سے ہی یہ آج جیل میں ہے، اپنے گھر والوں سے نہیں مل پا رہا۔ اس کے دل میں رحم آیا، اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کا خون تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا اپنے باپ کا خون تمہیں معاف کرتا ہوں اور یہ جو فدیے کی رقم تم نے جو جمع کی یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ بھی تم رکھ لو اور ہو سکے تو میرے والد کو تم معاف کر دینا کیونکہ واقعی میں اس نے تمہارے ساتھ میں ظلم کیا ہے۔ یہ بہت بڑا کام اس نے کیا۔ جب یہ سننا تھا اس آدمی کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد میں جج نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ رہا ہو کر کے باہر نکلا، سعودی عوام نے اس کا ویلکم کیا، استقبال کیا، خوش آمدید کیا اور بھی لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے اس کو دیے۔ وہ شخص بہت زیادہ متاثر ہوا ان لوگوں سے اور اس نے کہا کہ کیا آپ لوگ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا کہ کیا آپ لوگ مسلمان ہیں؟ تو عربیوں نے کہا کہ جی ہاں ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو کہا کیا میرا کفیل بھی مسلمان تھا؟ تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بھی مسلمان تھا، لیکن دیکھو ہر دھرم میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی برا ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی برا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا عرب یہ برا ہے۔ بہت زیادہ متاثر ہوا تو اس نے جو ابھی غیر مسلم تھا، وہ مسلمان نہیں تھا نجیب، اس نے اس قاتل کے بیٹے کا جو رویہ تھا اس سے متاثر ہو کر، عوام سے متاثر ہو کر اس نے کہا کہ بھائی میں اسلام قبول کرتا ہوں، ایمان قبول کرتا ہوں۔
یہ سچائی دا گوٹ لائف کے اندر نہیں بتائی گئی۔ دا گوٹ لائف میں پہلے سے ہی ہیرو کو مسلمان بتا دیا گیا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ غیر مسلم تھا۔ جب وہ آیا ہے، یہاں پر 5 سال کام کیا ہے، ظلم و تشدد کا شکار ہوا ہے، جیل کاٹا ہے، اس کے بعد میں سعودی عوام کی اس نے جب محبت دیکھی تو اس سے متاثر ہو کر کے وہ اسلام قبول کیا اور اس نے اپنا نام نجیب رکھا۔ اس کے بعد وہ انڈیا گیا۔ اس کی تصویر دیکھ لیجیے آپ، یہ اس کی تصویر ہے۔ دوستو، میں یہ فلم کا ریویو کرنے کے لیے یا اس کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے۔ یہ فلم میں نے دیکھی اور واقعی میں بہت ہی لاجواب فلم ہے، ڈائریکشن بہت عمدہ ہے اور فلم میں جتنے بھی کلاکاروں نے کام کیا بہت ہی لاجواب ہے۔ خاص طور سے صحرا میں ایک سین ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک افریقی اذان دیتا ہے اور وہیں پر وہ لوگ تیمم کرتے ہیں، کس پر؟ بالو پر، ریت پر ہاتھ مار کے تیمم کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سین بہت ہی لاجواب ہے، آپ دیکھیں اس فلم کو۔ لیکن اس کے اندر آدھی سچائی بتائی گئی ہے، آدھی سچائی نہیں بتائی گئی ہے۔ میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا دوستو بزرگوں یہ ہے کہ یہ فلم دیکھنے کے بعد غیر مسلم تو چھوڑیے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی اسلام کے تعلق سے، عرب کے عوام کے تعلق سے ایک نفرت سی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جب دیکھیں گے تو ان کو لگے گا ارے یہ کیا عرب کا کلچر ایسا ہے، ایسا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جو صحابہ تھے وہ بھی اسی طریقے کے رہے ہوں گے۔ پھر وہ سوچیں گے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے کے رہے ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ظالم تھے، ظلم کرتے تھے اور اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلا۔ ہاں، یہی ہوگا، یہی بات ہوگی۔ میں ان ساری چیزوں کو دفاع کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کسی ایک شخص سے یا کچھ لوگوں کے خراب ہونے کی وجہ سے کوئی مذہب، کوئی دھرم اور کوئی کلچر برا یا خراب نہیں ہوتا۔ وہ ایک شخص نے اس آدمی کے ساتھ میں ظلم کیا، لیکن پوری عوام نے مل کر کے جو ہے پھر اس کا ساتھ دیا، اور اس پوری عوام کے اس ساتھ دینے کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اپنا دھرم چینج کر دیا۔ کہ انسان جان دے دیتا ہے، دھرم نہیں دیتا ہے، ہاں، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنا دھرم چینج کر دیا اور اس نے، وہ شخص مسلمان بن گیا اور اس نے اپنا نام نجیب رکھا ہے۔ تو یہ سچائی ہے دا گوٹ لائف کی، لیکن انڈیا میں یہ سچائی دکھائی نہیں گئی۔ اگر دکھا دیتے تو شاید یہ فلم جو ہے یہاں پر اتنی نہیں چلتی اور یہاں پر ریلیز ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اسلام تو ایک لوگوں کے دلوں کے اندر ایک یہ بات بیٹھ گئی کہ اسلام اور مسلمان یہ تو برے ہی ہیں۔ اگر یہ برے ہوتے تو پوری دنیا کے اندر اسلام کو ماننے والے تیزی کے ساتھ پھیل نہیں رہے ہوتے۔ تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، قرآن کو پوری دنیا کے انسان پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت، اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اچھا مذہب ہے، اور اسلام جو ہے امن و آشتی کی تعلیم دیتا ہے، وہ ظلم اور بربریت کی تعلیم نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔